السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 لاکھ کا جہیز، 5 لاکھ کا کھانا، گھڑی پہنائی، انگوٹھی پہنائی، ولیمے والے دن ناشتہ، مکلاوا کھانا دیں گے، بچہ پیدا ہونے پہ خرچہ، بیٹی ہے یا سزا ہے کوئی؟ مرد ہونا، آگے بڑھو، کرو یہ سب خرچہ خود، اور کرو 4 شادیاں۔ سنت کیا صرف 4 شادیوں پر ہی یاد ہے؟ باقی سنتوں پر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کیا؟ وہ اکثر اس لیے کہ باپ سے فرمائشیں نہیں کرتی تھی کہ پہلے ہی اس کی شادی کا خرچ اور جہیز بناتے بناتے اس کا باپ مقروض ہونے والا تھا۔ منگنی کے بعد اکثر لڑکے والے آتے رہتے تھے اور مہمان نوازی کرتے۔ اس کی ماں تھک چکی تھی مگر پھر بھی خالی جیب کے ساتھ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہر آنے والے کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلاتی اور خوش کر کے بھیجتی تھی۔ کبھی نند، کبھی جٹھانی، کبھی چاچی ساس تو کبھی مامی ساس۔ ہر رشتے کو یکساں احترام دلانے کے لیے وہ الگ الگ ٹولیوں میں آتے رہتے۔ ایسے میں شام کو اس کے بابا جب گھر آتے تو ان کے پاس خاموش بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگتی، مانو جیسے باپ کو ہمت دلا رہی ہوں یا یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سوری بابا، میری وجہ سے آپ قرض لینے پر مجبور ہیں۔ شادی کی تاریخ فکس کرنا ایک تہوار بن چکا ہے۔ لڑکی والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ آئیں گے۔ ان کے کھانے پینے کے علاوہ سب کے لیے کپڑے خرید کر رکھنے ہوتے ہیں، چاہے 5 لوگ ہوں یا 50۔ پھر بارات پر لڑکی کے باپ کو 10 بندے گھر کے پوچھتے ہیں، جی کتنے بندے آئیں گے؟ کیا بولے گا وہ؟ اگر 100 کہے تو جواب ملتا ہے 200 تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ پھر محلے دار، لڑکے کے دوست، اگر کچھ نہیں تو 400 افراد تو مجبوراً لانے پڑیں گے ساتھ۔ اب لڑکی کا باپ کیا کہے؟ مت لانا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر فرسودہ نظام میں بارات والے دن لڑکی کے ساتھ 2 دیگیں کھانا بھی بھیجنا ہوتا ہے، جہیز بھی خود بنا کر چھوڑ کر آنا ہے، اور ہو سکے تو بیڈ، صوفہ وغیرہ سجانے کے لیے لڑکی کے بھائیوں کو بھیج دیا جائے گا۔ لو مسلمان، یوں ہوتی ہے ایک بیٹی گھر سے رخصت، اب اس کا آگے سسرال میں کیا حال ہوگا، یہ اکثر ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، مت کریں ایسا، توڑ دیں یہ سب رسمیں جن سے ایک باپ توبہ کرے کہ اس کو بیٹی نہ پیدا ہو۔ چھوڑ دیں یہ ہندوانہ رسمیں کہ بیٹیاں ماں باپ کی غربت دیکھ کر اپنی شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیں۔ اپنے بیٹے کے لیے سادگی سے نکاح کر کے بہو لا کر دیکھیں، اپنی بیٹی بھی یوں ہی سادگی سے رخصت کر کے دیکھیں، سکون ملے گا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جتنی لاڈلی نہیں ہیں، نہ یہ بیٹے حضرت علی رضی اللہ جتنے محترم۔ آنے والی نسل کی زندگی آسان بنا دو یارو۔ لڑکوں سے کہتا ہوں جہیز مت لینا، اپنی ہونے والی بیٹی پر ترس کھانا، جو کل کو تمہارے خراب حالات سے اتنی ہی پریشان ہو سکتی ہے جتنی آج تمہاری ہونے والی بیوی پریشان ہے۔ اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے، کما کر اپنی بیوی کو خوشیاں خرید کر دینا۔ آپ کا 1 سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے گروپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ 10 یا 50 گروپوں میں شیئر کریں۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد پوسٹ ہم سب شیئر یا کاپی کرتے ہیں، آج اپنے معاشرے کا یہ تلخ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئے ایک شیئر کریں کہ اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کس کے دل میں اتر جائے یہ بات۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔